رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق لائق تقریب سامعین قدر، اس وقت ملک پاکستان میں ایک بل کو لے کر مذہبی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں، دینی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ وہ بل واقعی تشویشناک ہے۔ اس بل کو عنوان دیا گیا صنف ثالث، تیسری جنس، یا جنہیں ماورائے صنف کا نام دیں، جنہیں آپ اپنی مختلف زبانوں میں مختلف نام دیتے ہیں، مخنث بولتے ہیں، خبثہ بولتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، اس کی حفاظت کا عنوان دیا گیا، ان کا تحفظ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اس کے خلاف بولے گا، زبان کھولے گا، تو فوری طور پہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ اس صنف کے حقوق کو اس صنف کے حقوق کو اس کی علمبرداری نہیں کرنا چاہتا، اس صنف کو اس کے حقوق نہیں دینا چاہتا۔ میں قاعدہ کلیہ نہیں بیان کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی سرکاری سطح پر اس قسم کے بل آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں شرارت چھپی ہوئی ہے۔ تحفظ حقوق نسواں، بتایا جائے کہ اسلام سے بڑھ کر عورت کے حقوق کی حفاظت کا داعی کون ہے؟ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت، سکھ مت یا کوئی بھی مذہب آپ کو اسلام کی مانند حقوق کا علمبردار، عورتوں کے حقوق کا علمبردار نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو سب سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کا محافظ نظر آئے گا تو اسلام نظر آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، آپ کا والد ساری زندگی اپنی جوانی تم لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لوگ اولاد کی پرورش میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ ساری زندگی باپ سڑک پر گزارتا ہے، ساری زندگی باپ دھوپ میں گزارتا ہے، ساری زندگی باپ محنت مشقت کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ لیکن جب حضور سید عالم، رحمت عالم، جان عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے من ابر یا رسول اللہ، حضور بتائیے میں بھلائی کس سے کروں؟ میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے باپ کا نام نہیں لیتے، ماں کا نام لیتے۔ پھر عرض کرتا ہے من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں کے ساتھ۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے تیسری بار پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ بھلائی کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔
پھر عرض کیا رسول اللہ من اور حضور اب چوتھا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا ہاں چوتھا نمبر تیرے باپ کا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بالاختصار آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، یہ ہے مذہب اسلام۔ ساری زندگی بیوی کی بچوں کی خواہشیں پورے کرتے شوہر نے دھوپ میں گزار دی، باپ نے لوگوں کی نوکری کرتے ہوئے اور ملازمت کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے یہاں لوگ کتنی مشکل اور مشقت کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہیں؟ کیا فقط اپنے پیٹ میں 2 ٹائم کی روٹی ڈالنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، بچے پالنے کے لیے، گھر والوں کی پرورش نگہداشت کے لیے۔ یہ مرد کی ڈیوٹی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس معاشرے میں عورت کا کردار کوئی نہیں، یہ بات ہرگز میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں، اس کی بہتری میں، اس کی اچھائی میں مرد کا کردار دیکھیں۔ لیکن اسلام نے جب باپ اور ماں مقابلے میں آ گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 3 درجے ماں کو دیے، باپ کو چوتھا درجہ عطا فرمایا۔ کیا پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں؟ تو جب اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے تو پھر سلطنت اسلامیہ کے اندر، مملکت اسلامیہ کے اندر اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے خلاف تحفظ حقوق نسواں بل لانے کا کیا مطلب ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر شرارت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر شرارت پنہاں ہے۔ آج بھی جو صنف ثالث ہے اس کے حقوق کا تحفظ اس عنوان سے بل لایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو انکار کرے، جو اعتراض کرے، جو کچھ بولے تو فوری طور پہ کہو یہ مولوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ انسانوں کو ان کے حقوق نہیں دینا چاہتا، مرد اور عورتیں یہ صنف ثالث کے حقوق کو پائمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عنوان ایسا دیا جا رہا ہے جس عنوان سے نیکی سمجھی جائے، لیکن حقیقت میں شرارت ہے۔ اس کے اندر 2 بڑی شرارتیں، ان کی طرف میں مختصر اشارہ کر کے میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ وقت کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے۔ پہلی بڑی شرارت وہ ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے صدیوں پہلے دربار خداوندی میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں ان کو حکم دوں گا، میں ان کو آرڈر کروں گا، اور یہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ تخلیق خداوندی میں تبدیلی کریں گے۔ تو یہ آج کا تحفظ حقوق صنف ثالث ماورائے جنس، اس کے پردے میں اس شیطانی ایجنڈے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر مرد عورت بننا چاہے گا، عورت مرد بننا چاہے گی، تو کیا خلق خدا بندی کو وہ بدلے گا؟ نہیں بدلے گا۔ جی، شریعت مطہرہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کا کفار کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے اور آپ کافروں کے کان کاٹ دیں اور ناک کاٹ دیں۔ ابتدائی اسلام میں احکام مختلف تھے، لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جو دشمن اسلام ہے، اسلام کے خلاف تلوار لے کے نکلا ہے، اس کے بھی آپ مقابل کھڑے ہوں گے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی انسانیت کو نہ بھولیں۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ خلق خداوندی میں حد المقدور، آپ خلق خداوندی میں بدلاؤ نہ کریں، اس کے کان نہ کاٹیں، اس کی ناک نہ کاٹیں، مسئلہ نہ کریں۔ تو جب اسلام کی تعلیم یہ ہے اور اسلام تغییر خلق خداوندی کی اس قدر مخالفت کرتا ہے، تو کیا مملکت اسلامیہ کہلانے کے باوجود، اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ لینے کے باوجود، اسلام کے نام پر
ایک مملکت آزاد کروانے کے بعد اس ملک میں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مرد کو چاہے وہ عورت بن جائے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد بن جائے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں اور یہ مولوی جو ہے یہ قدامت پسند ہیں اور ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فقط ایک حکم خداوندی نہیں ہے، یہ نسل انسانی کی بقا ہے، یہ نسل انسانی کی بقا ہے۔ اگر مرد عورت بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر حضرات اسے ہارمونز وغیرہ کے ذریعے عورت والی صفات اس کے اندر غالب کر دیتے ہیں، یا عورت مرد بننا چاہتی ہے اور عورت کو ہارمونز کے استعمال کے ذریعے اس کے اندر مرد والی صفات کو غالب کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ پہلے والی عورت اس کی مردانیت اس درجے تک نہیں پہنچتی کہ جس درجے سے نسل انسانی باقی رہ سکے۔ پہلے والا مرد عورت بننا چاہتا ہے، مخنث تھا، ہجڑا تھا، وہ عورت بننا چاہتا ہے، تو اب اس کو ہارمونز کے ذریعے اس کی ایک صنف کو غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میڈیکل کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن میڈیکل سائنس اس کے اندر مکمل نسوانیت پیدا نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے۔ اور اگر مولوی سمجھ کے ہمارے روشن خیال لوگ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تو میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے ان سے جا کے پوچھ لے، یا یہ بتا دے کہ وہ مرد جو پہلے عورت تھا اس مرد کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو مرد بننے کے بعد، یا کوئی مرد جو عورت بنی ہو، عورت بننے کے بعد اس نے کسی کا بچہ پیدا کیا ہو، اگر ان کے گھروں میں اولاد ہے، ان کی نسل ہے، توالد ہے، تناسل ہے، نسل انسانی کی بقا کا وہ ذریعہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ مولوی قدامت پسند ہے، آپ روشن خیال ہو، آپ دنیا کو آزادی دینا چاہتے ہو، تم دنیا کو آزادی نہیں دینا چاہتے، تم دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ زمین کس سے آباد ہے؟ انسانوں سے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن انسان کو کسی کے لیے قربان نہیں کیا جاتا۔ جانور ہیں، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، ساری چیزیں انسان کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے کہا ہو کہ بھئی تو یہاں پر اپنے بیٹے کو لا کے ذبح کر دے، میں تو تمہیں 500 ایکڑ زمین دے دوں گا، اور اس نے کہا ہو ٹھیک ہے، زمین کے لیے اولاد کو، انسان کو قربان کیا جا سکتا ہے، یا قانونی اجازت دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس زمین پر خالق کائنات نے اپنا خلیفہ بھیجا، یہ زمین آباد ہے انسان سے، رب نے اس زمین سے انسان ہی کو بنایا اور انسان ہی کو بنا کر انسان ہی کو آباد کیا۔ زمین کی تعمیر و ترقی انسان سے ہے، نوع انسانی کی بقا ضروری ہے۔ یہ جو اقدامات ہیں یہ فقط اتنا اس کو نہ دیکھا جائے کہ مرد کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے یا عورت کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مرد کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نسل انسانی کی تباہی کا ذریعہ ضرور ہے، اور عورت کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو وہ نسل انسانی کی تباہی کا سبب ضرور بنے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت جب شیطان نے یہ بات بتا دی تھی، یہ بات عرض کر دی تھی، مالک خالق تو جیسے کسی کو بنائے گا تو چاہے گا ویسے ہی رہے، کیونکہ تیرا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ میں ان کو کہوں گا کہ نہیں بدلو، تم بدلو، تم اگر عورت بن جاؤ تو زیادہ خوبصورت لگو گے، تم اگر مرد بن جاؤ تو زیادہ اچھے لگو گے، تمہارے حقوق زیادہ ہوں گے، مرد بن جاؤ تو وراثت میں تمہیں حق زیادہ مل جائے گا، عورت بن جاؤ
تو لوگوں کی ہمدردیوں کا مرکز بن جاؤ گی جی. تو اس وقت شیطان نے کہا ہے مالک خالق میں انہیں حکم دوں گا یہ میری بات مانیں گے اور تیری بنائی ہوئی چیزوں میں تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے. اللہ رب العالمین نے تب فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ تیرے پاس جائیں گے لیکن جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا وہ کبھی تیرے پاس نہیں آئیں گے. تو اس لیے غور کیجیے سب سے پہلی اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ نسل انسانی کی تباہی ہے. یہ اگر مرد عورتیں بننا شروع ہو جائیں عورتیں مرد بننا شروع ہو جائیں اس کے اندر خرابیاں اور بھی بے شمار مضمر ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں. ورنہ وراثت کے بھی مسائل ہیں کہ جو چاہے وہ اپنے آپ کو مرد قرار دینا چاہے تو سرکاری اداروں کو ماننا پڑے گا یہ مرد ہے. وراثت کے قانون میں وہ تھی عورت وراثت کے قانون میں اس کو مرد والا حصہ ملے گا. وہ اپنے آپ کو عورت قرار دینا چاہے تو سرکاری اداروں کو ماننا پڑے گا. اب آپ دیکھیں ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے اگر وہ عورتوں کے اندر گھستا ہے عورتوں کی صف میں آتا ہے تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ پھر عورتوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیا عجیب خلط ملط اور کیا خرابیاں ہو جائیں گی. ہر قسم کے معاملات دھرم بھرم ہو کے رہ جائیں گے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بہت بڑی شرارت ہے. اور دوسری اس میں بڑی شرارت وہ ہے کہ جس کے ذریعے جو جب قوم لوط میں پیدا ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو تباہ و برباد فرما دیا. میرے بھائیوں عذاب ہمیں پکڑے بیٹھا ہے. ہم اگر اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو یہ ہماری نادانی ہے ہماری ناسمجھی ہے. ورنہ عذاب ہمیں گھیرے بیٹھا ہے. ابھی بارشیں ختم ہوئی ہیں ان بارشوں نے کیا چھوڑا. آپ لوگوں کی کھجوروں کا کیا ہوا آپ لوگوں کی فصلوں کا کیا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کھجوریں کس مقدار میں ہوا کرتی تھی جی اور ابھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. میں کھجوروں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے علاقے کی پیداوار ہے. جن لوگوں کے سال ان کھجوروں پر گزرتے تھے فصلوں پر گزرتے تھے وہ سال کیسے گزاریں گے. وہ خالق وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اس کا وعدہ ہے. لیکن ظاہری اسباب کی بات کر رہے ہیں. کیا سیاستدان آ کر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ بل پاس کرنے والے آپ کو آ کے 3 وقت کی روٹی دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے پوری دنیا سے چندے اکٹھے کیے آپ سے بھی کر رہے ہیں. آپ کال کیجئے اس کے اندر بھی میسیج ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ بھئی ہمیں بھی فنڈز کی ضرورت ہے. سیلاب میں آپ ڈوبے ہیں فنڈز ہم کو دیں. تو یہ کھانے والے لوگ ہیں چور ہیں یہ اچکے ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اس لیے اپنی دنیا بھی آپ خود دیکھیں اپنی آخرت بھی آپ خود دیکھیں. ان لوگوں کے بہلاوے میں آ کر ہم اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھے اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھے. اس لیے میں جو گزارش کر رہا تھا دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ قوم لوط کا عمل یوں قانونی بنانا چاہتے ہیں. بات پہ آپ کی توجہ رہے اور بات کی گہرائی کو سمجھیں. قوم لوط میں عمل ہوتا تھا لیکن اسے لیگل کسی نے قرار نہیں دیا. اسے لیگل کسی نے قرار نہیں دیا. ہماری قوم لوط سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اسے لیگل قرار دینا چاہتی ہے. قوم لوط میں فقط یہ کام ہوتا انلیگل تھا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ان کا نام و نشان مٹ گیا. حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب اس سے پلٹ کر دیکھا تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ چونکہ اس عمل کو برا نہیں جانتی تھی جب اس سے پلٹ کر دیکھا رب کریم نے اسے بھی تباہ و برباد کرنا. تو ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں. عذاب ہمیں گھیرے بیٹھے ہیں. سیلاب کی صورت میں عذاب موجود ہے. بارشوں کی صورت میں عذاب ابھی ہم نے دیکھا. ابھی ہم نے اسے چھٹکارا نہیں پایا کہ ایک نئی چیز ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں جاگنا ہوگا.
ہمیں آنکھیں کھولنا ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا اپنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب جیسے قوم لوط پر آیا معاذ اللہ اس قوم پر بھی آ جائے؟ اور یہ بعید نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ عذاب نہیں آ سکتا تو یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری نادانی ہے۔ عذاب آئے بیٹھے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں عذاب نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایسے اجتماعی عذاب سے محفوظ قرار دیا کہ پوری امت مٹ جائے، اس سے محفوظ قرار دیا۔ جزوی عذاب آ سکتے ہیں، پورا پاکستان گرفتار عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ہرگز نہ سوچے کہ عذاب نہیں آ سکتا، عذاب آ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی بحیثیت قوم ہماری جو ذمہ داری ہے اس پہ غور کیجیے گا، جو ہماری بنیادی خرابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سوچیں تو اپنا سوچتے، ملک کا نہیں سوچتے، قوم کا نہیں سوچتے، مذہب کا نہیں سوچتے، اجتماعی فائدے کا نہیں سوچتے، انفرادی فائدے کو اجتماعی فائدے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ملک پاکستان میں اگر میں کہوں 90% یا 95% ایسے لوگ ہیں جو ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر میں 95% کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے گلی پکی کروا کے دے دی، آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے۔ میں یہاں ووٹ اکٹھے نہیں کرنے آیا، آپ جانتے ہیں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نوکری دے دے تو ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے ووٹ اسی پارٹی کو دینا ہے۔ ہمارے اندر قربانی کا مادہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے جملے ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، آپ یہ لکھ بھی لیں، جب تک ہماری یہ روش نہیں بدلے گی، ہم ذاتی مفادات کو قومی، ملکی، ملی مفادات پر ترجیح دیتے رہیں گے، ہماری حالت کبھی نہیں بدل سکتی۔ ہماری حالت بدلنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ قومی، ملکی، ملی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں۔ جس دن ہم نے یہ قدم اٹھا لیا، یقین جانیے اس ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، وہ میری ہے، آپ کی ہے، ہر پاکستانی کی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں پوری کریں گے، خالق کائنات کے دربار میں ہم سے یہ پوچھو گی کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کیا۔ وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے فیس بک پر میں نے ٹرانسجنڈر بل کے خلاف میں نے پوسٹ کی تھی، تیری اس پوسٹ سے کیا فائدہ؟ ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے گیا تیرا ووٹ، ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے تم ذریعہ بنے، اور آج اٹھ کے کہتے ہو کہ میں نے اس کے خلاف پوسٹ کی تھی۔ یہ پوسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ان پوسٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کے لیے پہلا قدم یہ ہے میرے بھائیوں کہ ملکی، قومی اور ملی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ ہم کنڈا لگا کے بجلی استعمال کرتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا نقصان پورے ملک پہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ہمیں تو فائدہ ہے۔ 3 اے سی گھر میں چل رہے ہیں، فریج چل رہے ہیں، ایئر کولر چل رہے ہیں، 500 روپے واپڈا والے کو دے دیتے ہیں، 1000 روپے واپڈا والے کو دے دیتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ ہم نے ذاتی مفادات کو قومی، ملکی، ملی مفادات پر ترجیح دی۔ ہم نے بددیانتی کتنی بڑی کی، گناہ کتنا بڑا کیا، اپنی اولاد کے منہ میں، ان کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالا۔ یہ میٹر الگ ہے، یہ گناہ کا مسئلہ الگ ہے۔ میں بات کروں اپنی تباہی کی۔ ہماری تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ اپنا سوچتا ہے، قربانی نہیں دے سکتا ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے۔ ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ جب تک ہم قربانی نہیں دے سکتے، ہماری حالت مزید بگڑتی جائے گی۔ یہ بات لکھ لیجئے، اگر ہم نے بدلنا ہے
ملک کو، قوم کو، اپنی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا پڑے گا کہ ہم ذاتی مفادات پر ملکی، قومی، ملی ان مفادات کو ترجیح دیں، خود پریشانی برداشت کریں، لیکن وہ کام کریں جس میں ہمارے ملک کی ترقی ہو، ہماری قوم کی ترقی ہو، ہماری ملت کی ترقی ہو، ہماری نسلوں کا مستقبل سنورے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی ذمہ داری میں نے عرض کی ہے، یہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک ملت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بڑی ذمہ داری ہے ہمارے طبقے کی، اور ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں، آپ ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ شاید میری سوچ یہ ہے کہ داڑھی والوں کو آپ ووٹ دیں اور پگڑی والوں کو آپ ووٹ دیں، تو میری سوچ یہ نہیں ہے۔ میری سوچ یہ نہیں ہے کہ آپ جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور چاہے وہ بدنام زمانہ مجرم کیوں نہ ہو، میری سوچ یہ نہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں۔ یہ بھی ہماری حماقت ہے، نادانی ہے ایک مخصوص طبقے کی۔ داڑھی دیکھ کر، داڑھی میری بھی ہے اور میرے سر پر بھی پگڑی ہے، میں داڑھی رکھ کے اور پگڑی پہن کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ ہر داڑھی والے اور ہر پگڑی والے پر اعتماد کرتے ہیں۔ چند دن پہلے، چند مہینے پہلے آپ نے ایک نعرہ بار بار سنا، جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ سنا نہیں سنا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ فضل الرحمان کی پارٹی کے تو نہیں ہے، اسی نے نعرے لگائے نا، فلاں یہودی ایجنٹ ہے، فلاں یہودی ایجنٹ ہے۔ ابھی یہ بل پاس ہوا تو یہ مولوی صاحب کدھر گئے؟ آپ میں سے کسی نے سنا اس کو؟ یہ پچھلے دن آپ کے سکر بھی آیا ہوا تھا۔ کسی نے سنا ہو کہ مولوی صاحب کی زبان میں کہ زبان کھلی ہو؟ تو یہودی ایجنٹ کون ہوا؟ یہودی ایجنٹ یہ مولوی ہے، اور یہودی ایجنٹ ہر وہ مولوی ہے جو دین کو بیچ کے کھاتا ہے۔ یہودی ایجنٹ ہر وہ ملا ہے جو دین کا سودا کرتا ہے۔ داڑھی اور پگڑی یہ دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ جب تک یہاں سے انسان دیندار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، تو داڑھی اور پگڑی ایک طرح کا یہ منہ چھپانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولیے، یہ مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اور آپ لوگ بھی سادے ہیں، داڑھی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، پگڑی پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ میری سوچ یہ ہے کہ جرم داڑھی کے بغیر آدمی بھی کرتا ہے، جرم داڑھی والا بھی کرتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے جو آدمی ہے وہ جرم کرتا ہے اور اسے جرم سمجھتا ہے۔ داڑھی والا جب جرم کرتا ہے اس وقت اس کو شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لاہور میں ایک بڈھے مولوی نے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، ان مولویوں نے اس کی تعویل کی۔ ابھی مٹیاری میں یہ مسئلہ ہوا، ایک مولوی نے مسجد کے اندر لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، ان مولویوں نے اس کی سائیڈ لی، اس کے کام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ مکرانی مسجد پہ حملہ کس نے کیا، جو بھی ہوا، یقین جانیے اگر مولوی نہ ہوتا تو وہ مرتد خارج از اسلام قرار پاتا، لیکن چونکہ مولوی تھا اس لیے شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا جی ہم نے جناب پتہ نہیں کون کتنی بڑی فتح کر لی۔ اس لیے داڑھی اور پگڑی پر اعتماد نہ کیجیے۔ داڑھی میرے آقا کی سنت ہے، پگڑی میرے آقا کی سنت ہے، لیکن چوروں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر داڑھی والا چور ہے، ہر پگڑی والا چور ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ چوروں نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے داڑھیوں اور پگڑیوں کا سہارا لے لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ داڑھیوں والوں میں چور بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور چور بھی ہیں۔ بھئی ہم اس ملک کو آزاد کروا رہے ہیں یہودی ایجنڈے سے، وہ یہودی ایجنڈا تیرا کہاں گیا؟ ابھی تو کہاں ہے؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ہُمْ يَسْخَطُونَ۔ انہیں حصہ مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، حصہ نہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ اس کو حکومتوں کا حصہ بنایا جاتا رہا اس ملا کو، تو وہ حکومتیں جائز رہیں۔ جب اس ملا کو حکومت سے باہر نکال دیا گیا، اب منافقین والی صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ظاہر ہو گئی۔
یہ کہہ رہے جی یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی ہے۔ آج اس کو دوبارہ اس کے بیٹے کو وزارت مل گئی ہے، اب ملا گنگا ہو گیا ہے، سم بکم عمی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہر داڑھی اور پگڑی والے پر اعتماد نہ کریں۔ داڑھی اور پگڑی والے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% برے ہی ہوتے ہیں۔ میں خود کہہ رہا ہوں، اس فیلڈ کا ہوں۔ آپ کہیں گے تو آپ پر فتویٰ لگے گا، فتویٰ میرے اوپر بھی لگے گا، لیکن میں قوم، ملک اور ملت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ داڑھی اور پگڑی کے ذریعے آپ لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے سادہ عوام کو۔ کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ داڑھی اور پگڑی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے؟ یہ ہمارا کردار خراب ہے، داڑھی والوں کا، پگڑی والوں کا۔ ہم نے داڑھی اور پگڑی کی حیا چھوڑ دی ہے، لوگ حیا کر رہے ہیں، جو ہماری داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے جی دیندار ہے۔ اس کے بعد خرابی ہمارے اندر ہے، جو ہم داڑھی پگڑی رکھ کے لوگ ہماری حیا کرتے اور ہم دین کی حیا نہیں کرتے۔ اور آخری جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے طلباء کے ساتھ ہے اور دیندار طبقے کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں، یہ جو بل اس وقت پاس ہوا ہے، یہ نہ تو ابھی پیش کیا گیا اور نہ ہی ابھی ظاہر ہوا، اس سے پیچھے کئی سالوں سے ورک ہو رہا تھا۔ اس ورک کی پہلی کڑی جو پاکستان میں ان لوگوں نے جس میں کامیابی حاصل کی اپنے تئیں، ویسے تو وہ تباہی بربادی ہے، اپنے تئیں جس میں کامیابی حاصل کی وہ ہے علماء کا فتویٰ۔ درس نظامی کے طلباء بگوش ہوش سنیں، اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ٹرانسجینڈر۔ اب ہمارا مولوی انگریزی کیا جانے، اس بیچارے کو کیا پتہ انگریزی کیا ہوتی ہے، انگلش کیا ہوتی ہے؟ جی لکیر کا فقیر۔ اب انہوں نے پوچھا جی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا جی ٹرانسجینڈر مین خواجہ سرا، آپ جسے خلصہ بولتے۔ ہمارے مولوی صاحب نے کیا کیا؟ ہمارے مولوی صاحب نے اس بات پہ اعتماد کر لیا۔ ٹرانسجینڈر جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، اس کی تحقیق میں ہمارے لوگ نہیں پڑے اور فتویٰ دے دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ صنف ثالث کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی بدنیت تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جب ایک فتویٰ آیا تو آپ نے غور کیوں نہیں کی؟ آپ نے جاننے والے دینداروں سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اور آپ دنیاوی علوم سے غافل کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں بعض مولوی وہ بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ بھی جو نعرے لگاتا ہے، بھائی کون ہے جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اس کا بھی نعرہ ہے۔ نہیں، یہ مدارس کے اندر انگلش کو مت آنے دو، انگریزی کو مت آنے دو، یہ انگریز کا ایجنڈا ہے۔ بھائی مولوی کو عقل آ جائے گی، انگریز کا ایجنڈا ہے۔ مولوی سمجھدار ہو جائے گا، انگریز کا ایجنڈا ہے۔ مولوی کو بیوقوف رکھا جائے، یہ انگریز کا ایجنڈا ہے۔ مولوی کو ناسمجھ رکھا جائے، یہ انگریز کا ایجنڈا ہے۔ اسلام کا ایجنڈا یہ ہے کہ من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، جو اپنے دور والوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ہمارے مفتی حضرات علوم عصریہ سے غافل ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، انہوں نے عالمی سازش کو نہیں سمجھا۔ ان الفاظ کا سیدھا سادہ ترجمہ ان کے سامنے جو کیا گیا اس کو دیکھ کر انہوں نے فتوے دے دیے، اور تقریباً 2016، 17، 18 میں امریکہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر یہ خبریں شائع ہوئی تھیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں پہلی کامیابی مل چکی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے جو ملا حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، یہ جو خواجہ سرا ہیں، ان کے حقوق کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو بل ہے
یہ اسی فتوے کی بنیاد پر دیا گیا، پیش کیا گیا اور آج پاس کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے طلباء، اس بات پہ غور کرو، اس دنیا کو سمجھو، لکیر کے فقیر مت بنو۔ تم سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمیں دنیا کے معاملات کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے معاملات کی تمہیں ضرورت اس لیے ہے کہ تم مسند افتاء پر نہیں بیٹھ سکتے اگر دنیا کو نہیں جانو گے۔ اور جن مفتی حضرات نے، میں ان کو بدنیت نہیں کہتا، لیکن گناہ ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، ان میں اہلیت نہیں تھی، انہیں خبر نہیں تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اپنی جہالت میں فتویٰ دے دیا اور آج پورے ملک میں یہ قوانین پیش کر دیا گیا، یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا ان مفتیوں کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دینی طور پر وہ مضبوط ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان کی دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم سے غافل تھے۔ اس لیے طلبہ کرام کو میں یہ کہوں گا، پہلی جو ذمہ داری ہے وہ بحیثیت پاکستانی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہمارے دیندار طبقے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔